بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے بھلی بات کہنا، یعنی اچھی گفتگو کر کے دوسروں کے دل جیت لینا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کسی سے خطاب کریں تو آپ نرم بات کریں، یعنی خوش دلی اور نرم روئی سے جو ہے وہ مخاطب سے بات کریں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ ہاں، دین کے بارے میں مداہنت اور اس کی خاطر سے جو ہے وہ پیش روئی جو ہے وہ اختیار نہ کی جائے۔ تو اس طرح کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو یہ دعوت نامہ دیا تھا کہ نرمی سے بات کرنا۔ تو دیکھیں کہ آج کا کلام کرنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، اور آج کا مخاطب جو ہے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا فرعون، یعنی فرعون سے برا اور خبیث نہیں، یعنی فرعون تو جو ہے وہ بہت زیادہ بدتر تھا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہر ایک سے اچھی اور بھلی بات کہنی چاہیے، یعنی اچھے انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ اپنے رویے کو بالکل ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم دوسرے سے اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور مخاطب ہم سے متاثر بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا بھی حاصل ہوگی، اور مخاطب کے دل میں ہماری محبت بھی بڑھے گی، اور ایک نیا معاشرہ وجود میں آئے گا جس کی اسباب میں سے ایک سبب آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی گفتگو کرنا یہ ایک صدقہ ہے، یعنی اچھی گفتگو کر کے انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتا ہے اور جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کیا اور جہنم سے پناہ مانگی، اور 3 مرتبہ آپ نے جہنم سے اپنے چہرے کو پھیرا، اور آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی اپنے آپ کو بچا لے، یعنی اگر وہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اس کو میسر نہیں ہے تو پھر وہ اچھی گفتگو کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، کیونکہ اچھی گفتگو کرنا بھی یہ ایک صدقہ ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں جو ہے وہ بڑے قیمتی قسم کے جو ہے وہ کمرے تیار کیے گئے ہیں، اور وہ کمرے ان لوگوں کے لیے ہیں جن میں ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اچھی گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ میٹھی اور اچھی گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ میٹھی اور اچھی گفتگو کرنا یہ جہنم سے جو ہے وہ بچاؤ کا ذریعہ ہے اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اور میٹھی اور اچھی گفتگو کا بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جوڑ دیتے ہیں، اور بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جدائی پیدا کر دیتے ہیں اور تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، دوسروں کے اچھے کام کی طرف دیکھ کر ان کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی طاقت اور آگے بڑھنے کی قوت اور شوق پیدا ہو جائے۔ تو اگر ہم کسی کی عیب جوئی یا نکتہ چینی کریں گے تو اس سے جو ہے وہ مخاطب کے دل میں نفرت پیدا آئے گی، اور اس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اور استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی اچھے کام پر جو ہے وہ ضرور تعریف کریں، اور برے کاموں پر جو ہے وہ اچھے انداز میں انہیں تنبیہ کر دیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ گلے شکوے والے بول نہیں بولنے چاہیے۔ مطلب یہ نہیں دوسروں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے مجھے دعوت پر نہیں بلایا، یا آپ نے فلاں موقع پہ مجھے یاد نہیں کیا، یا فلاں کام میں آپ نے مجھے شریک نہیں کیا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں اچھے کلمات کے ذریعے دوسروں کے احسان کا بدلہ بھی چکا دینا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی زبان سے ایسے بولنے چاہیے جس سے جو ہے وہ ہم دوسرے کے احسان کا بدلہ دے دیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ کسی پر احسان کرتا ہے اور وہ دوسرا بندہ آگے سے اس کو جزاک اللہ کہہ دیتا ہے تو اس نے اپنے محسن کی، یعنی احسان کرنے والے کی اتنی اچھے انداز میں تعریف کی ہے کہ تعریف کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو اس طرح کرنے سے مخاطب بھی خوش ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور میٹھی اور اچھی گفتگو کرنے سے انسان دوسروں کے دلوں کو بھی جیت لیتا ہے، کہ جب انسان دوسرے سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کے ارادے سے ملے، یا پھر اس سے جو ہے وہ اچھے کلمات کہے،
تو اس سے بھی دوسرا بندہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ نیا لباس ہے یا دھلا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دھلا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نئے کپڑے پہنو، اچھی زندگی گزارو اور شہادت کی جو ہے وہ موت پاؤ، یعنی شہادت کی موت مرو. تو اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ تمہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے. تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی میٹھی اور پیاری اور تسلی بخش گفتگو کرتے ہوئے انہیں 4 دعائیں دی جس سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی محبت جو ہے وہ ٹپک رہی ہے. اس لیے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اور اچھی اور میٹھی گفتگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اگر کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہے تو ہم کہہ دیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کپڑا پہنا ہے، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اس سے مخاطب خوش بھی ہو جائے گا اور آپ اس کے دل میں آپ کی محبت بھی آئے گی. اور اگر آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی گاڑی دی ہے. اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت اچھا گھر دیا ہے. اس طرح کہنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ مخاطب کے دل میں آپ کی محبت آئے گی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جو ہے وہ عمل بھی ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آیت مبارکہ پر بھی جو ہے وہ عمل ہو جائے گا.